بے شک کی فلاح و بہبود حاصل کر لیتا ہے۔ جو شخص کسی یتیم پر ظلم کرتا ہے اس کی سزا یہ ہے کہ اس کی اولاد نافرمان ہو جاتی ہے، اور جو شخص ظلم کرتا ہے وہ اپنے سب کام بگاڑ لیتا ہے۔ جو شخص کسی پر ظلم کرتا ہے وہ اپنے ظلم کا بدلہ پاتا ہے، اور جو شخص ظلم و زیادتی کسی سے کرتا ہے وہ ضرور چوٹ کھاتا ہے۔ جو شخص لوگوں پر ظلم کرتا ہے اس کا ظلم اسے ایک نہ ایک دن ہلاک ضرور کر دیتا ہے، اور ظالم جو شخص اللہ تعالیٰ کے بندوں پر ظلم کرتا ہے اللہ تعالیٰ خود اس کا مدعی ہو جاتا ہے، اور جس شخص پر خود اللہ تعالیٰ مدعی ہو اس کے سب بہانے اور عذر بیکار ہو جاتے ہیں، اور وہ دنیا اور آخرت میں عذاب میں مبتلا رہتا ہے۔ اور جو شخص اپنے دائرہ حکومت میں ظلم رکھتا ہے وہ بری طرح ہلاک ہو کر رہ جاتا ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کے بندوں پر ظلم رکھتا ہے قیامت کے دن خود اللہ تعالیٰ اس پر مظلوم کی طرف سے مدعی ہوگا۔ ظالم حاکم اور بدکار عالم کو قیامت کے دن سب سے زیادہ سزا ملے گی۔ کمزور پر ظلم کرنا صاحب قدرت کی نہایت کمینہ اور بری خصلت ہے۔ دوستو، ظلم ایک بہت بڑا عیب ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی صریحاً نافرمانی ہے۔ ظالم و جابر عذاب الہی کا منتظر اور مظلوم ثواب کا امیدوار ہے۔ ظلم و سرکشی کی سزا بہت جلد ملتی ہے اور نیکی کا بدلہ بلا توقف حاصل ہوتا ہے۔ جس شخص کا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی دوسرا مددگار نہیں اس پر ظلم مت کرو۔ کوئی نعمت اور خوشحالی زائل نہیں ہوتی جب تک تم گناہوں اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کے مرتکب نہ بنو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے پر ظلم نہیں کرتا۔ آدمی کا دنیا میں ظلم کرنا آخرت کی شقاوت کا نشان ہے۔ جو شخص بندگان الہی پر ناحق ظلم کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مخالفت کرنے کے ساتھ اس کا مقابلہ بھی کرتا ہے۔ ظلم سے پرہیز کر کے اس کا اثر مظلوم سے دور ہو کر تجھ پر آئے گا۔ ظلم سے بچے رہیے کہ ظالم وحشت کی بو سے بھی محروم رہے گا۔ ظلم کرنے کے وقت اللہ تعالیٰ کے انصاف کو یاد رکھیے کہ وہ تمہارے معاملے کو نہایت انصاف کے ساتھ فیصلہ کرے گا۔ بداصلوں کی دولت و سلطنت ظلم و فساد پر مبنی ہوتی ہے۔ ظالموں کے 3 دستور ہیں: اول اپنے سے برتر کی نافرمانی کرنا، دوم کمزور کو دبانا، سوم دوسرے ظالموں کی پشت پناہی کر کے ستم ڈھانا۔ قیامت کے لیے بدترین سامان بندگان خدا پر ظلم کرنا ہے۔ ظلم دنیا میں ہلاکت اور آخرت میں بربادی کا باعث ہے۔ عافیت سے بڑھ کر زیادہ عمدہ کوئی لباس نہیں، اور صدقت نیت و اخلاص عمل سے بڑھ کر زیادہ بہتر کوئی احساس نہیں۔ جو اپنے گرنے کا خوف رکھتا ہے وہ ظلم نہیں کرتا، اور جس کو آخرت کا یقین ہے وہ کسی سے عہد شکنی نہیں کرتا۔ جس شخص کی طبیعت میں خوف کم ہوتا ہے اسے بہت سی آفات پیش آتی ہیں، اور جو حکم کرنے میں ظلم کرتا ہے اس کی سلطنت ضائع ہو جاتی ہے۔ جو شخص اپنی جان کو جنت کی نعمتوں کے سوا کسی دوسری چیز کے عوض بیچ دیتا ہے وہ شخص اسی پر سخت ظلم کماتا ہے۔ ظلم اور تدتی سے پرہیز کر۔ ظلم کا انجام یہ ہے کہ ظالم کے گلے پر تلوار چلے، اور تدتی کا نتیجہ یہ ہے کہ زیادتی کرنے والے سے جلد بدلہ لیا جائے۔ ظلم سے دور رہو کہ یہ نہایت بھاری جرم ہے اور بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ بات بیت ہے کہ ظالم اللہ تعالیٰ کے عذاب اور اس کی گرفت سے نجات پائے۔ کمزور پر ظلم کرنا نہایت برا ظلم، اور صلح کرنے والے پر تدتی اور زیادتی کرنا بہت بڑا جرم ہے۔ ظلم میں سرکشی اور بے ادبی، اور عدل و انصاف میں احسان موجود ہے۔ ظلم پاؤں کو پھسلاتا، نعمتیں دور کرتا ہے، اور آخرکار ظالموں کے گرد وہ ہلاک کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بندوں پر ظلم و زیادتی سے بچے رہیے کہ اللہ تعالیٰ ایک نہ ایک دن ظالم کی گردن توڑ ڈالے گا۔ جس شخص کی ظلم کرنے پر تعریف کی جائے تو وہ تعریف نہیں بلکہ مکر اور ہیلا گیری ہے۔ جب تجھے اپنی قوت و طاقت لوگوں پر ظلم کرنے کی طرف بلائے تو یہ بات یاد کر کہ اللہ تعالیٰ تجھے سزا دینے، مظلوموں سے ان کی تکلیف دور کرنے اور تجھے اس میں مبتلا رکھنے پر قادر ہے۔ جو شخص خود اپنی جان پر ظلم کرتا ہے وہ دوسروں پر بے حد ظلم کرتا ہے، اور جو شخص غیر ضروری کاموں میں مشغول رہتا ہے وہ ضروری کاموں کو ہاتھ سے کھو دیتا ہے۔ جو شخص حق سے تجاویز کرتا ہے اس پر سب راہیں تنگ ہو جاتی ہیں۔ ظلم سے بچے رہیے کہ ظالم کی زندگانی کے دن خراب ہو جاتے ہیں۔ ظلم سے پرہیز کر کے یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور ظالم کو قیامت کے دن اس کے ظلم کی سزا ضرور ملے گی۔ تنگی اور سختی میں درستی کی خوبی ظاہر ہوتی ہے، اور ظلم کی گھٹکڑی باندھنے سے قدرت زائل ہو جاتی ہے۔
ظالم اور زیادتی کرنے والے لوگوں پر بہت جلد عذاب نازل ہوتا ہے۔ آدمی کا ظلم اس کو ہلاک کرتا اور منہ کے بل لوگوں پر ظلم کرنے والا قیامت کے دن اپنے ظلم کی وجہ سے سخت تکلیف میں گرفتار ہوگا۔ جو آخرت کے عوض دنیا پر راضی ہو گیا، اس نے اپنی جان پر ظلم کیا۔ احسان کا ظلم یہ ہے کہ آدمی احسان کر کے بار بار اسے جتلائے۔